حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگیں، محمد کو بھیج دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو جب میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اس حسین گوشے کو پڑھتی ہوں تو دل بے اختیار جھک جاتا ہے۔ وہ مکے کی ان باوقار اور باعزت خواتین میں شمار ہوتی تھیں جن کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی شرافت اور روحانی پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ ان کی زندگی کی سب سے پرنور جھلک وہ خواب ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے بعد دیکھا۔ ایک رات جب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، حضرت خدیجہ اپنی قریبی سہیلیوں کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے گئیں۔ طواف اور دعاؤں سے فارغ ہو کر جب سب رخصت ہو گئیں، وہ در کعبہ کے سامنے تنہا کھڑی ہو گئیں۔ ان کی زبان خاموش تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں راز و نیاز کا ایک سمندر موجزن تھا۔ ان لمحوں میں دل جیسے کسی نور سے لبریز ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر واپس لوٹیں اور بستر پر لیٹیں تو آنکھ لگتے ہی ایک ایسا خواب آیا جس نے صرف ان کی نہیں، آنے والے زمانوں کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے خواب میں سورج کو انسانی شکل میں آسمان مکہ سے طلوع ہوتے دیکھا۔ وہ سورج آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھا اور پھر ان کے گھر میں داخل ہو کر وہاں تھم گیا۔ پھر وہ سورج ایسا روشن ہوا کہ اس کی روشنی پورے عالم کو جگمگا گئی۔ لوگ جوگ در جوگ حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف اس نور کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ خواب بیداری سے زیادہ سچا محسوس ہوا، جیسے کوئی حقیقت دل کی دھڑکنوں سے بات کر رہی ہو۔ نیند سے جاگیں تو دل بے قرار، روح بے چین اور وجود ایک عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یقین تھا کہ یہ خواب محض ایک منظر نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے، ایک ایسی نوید ہے جو ان کی آنے والی زندگی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ وہ فوراً صبح ہوتے ہی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ ورقہ اہل کتاب میں سے تھے، توحید پرست عالم تھے اور آسمانی صحیفوں کے گہرے فہم والے شخص۔ حضرت خدیجہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو وہ مسکرا پڑے۔ ان کے چہرے پر نور چھا گیا اور فرمایا، اے خدیجہ، مبارک ہو، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو نور نبوت تمہارے گھر میں اترے گا اور اس کا اجالا ساری دنیا کو منور کر دے گا۔ ورقہ بن نوفل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں جیسے چراغ بن کر روشن ہو گئے۔ وہ لمحے ان کے لیے صرف خوشی کے نہیں بلکہ گہرے غور و فکر کے تھے۔ ان کا دل دنوں اور راتوں تک ایک خاص کیفیت میں رہا، ایک ایسا یقین جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ خواب، اس کی روحانی گہرائی، ورقہ کی تعبیر، سب جیسے کسی پوشیدہ پیغام کی طرف اشارہ دے رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ان کی زندگی کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب ہو چکی ہے، لیکن اس راز کی تفصیل ابھی وقت کے پردے میں تھی۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا، نہ کوئی شور مچایا، بس خاموشی سے اس نور کے لمحے کا انتظار کرتی رہیں۔ چند ہی دنوں بعد ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا جو ان کے خواب کی حقیقت کو مزید واضح کرنے والا تھا۔ مکی کی خواتین میں ایک روایت تھی کہ ہر سال خانہ کعبہ کے قریب کسی اہل کتاب عالم کو بلا کر خصوصی محفل منعقد کی جاتی۔ اس سال بھی ایسی ہی ایک روحانی محفل سجی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس میں شریک ہوئیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے قریب سے گزرے۔ اس یہودی عالم کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اپنی تقریر روک دی اور مکے کی خواتین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے قریش کی بیٹیوں، جس نوجوان کو تم نے ابھی یہاں سے گزرتے دیکھا وہی آخری نبی ہیں۔ تم میں سے جو خاتون ان کے نکاح میں آئے گی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ترین عورت ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ محفل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ کچھ خواتین ہنس پڑیں، کچھ نے مذاق اڑایا اور بعد نے طنزی انداز اپنایا، مگر حضرت خدیجہ کے دل میں گویا کوئی آسمانی روشنی اتر گئی ہو۔ وہ بہت خاموشی سے وہاں سے اٹھیں، کسی کو کچھ کہے بغیر گھر واپس چلی آئیں، لیکن دل میں وہی خواب، ورقہ کی بشارت اور اس عالم کا کلام
جیسے ایک ہی نقطے پر جمع ہو چکے تھے۔ دل جیسے صدا دے رہا تھا، وقت قریب ہے، بہت قریب۔ ان دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل جیسے ہر لمحہ کسی الہامی لمحے کی تمنا میں ڈوبا رہتا تھا۔ ان کے گرد ایک روحانی فضا چھا چکی تھی۔ خواب ورقہ بن نوفل کی بشارت، یہودی عالم کی پیشن گوئی، اور پھر وہ خاص لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کے قریب سے گزرے۔ یہ سب واقعات ایک ساتھ دل میں ایسی تصویر بنا چکے تھے جو واضح تھی، روشن تھی، مگر خاموش تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ صرف خواب یا تصورات نہیں، بلکہ قدرت کا چنا ہوا راستہ ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک قدم اور بڑھایا۔ انہوں نے اس یہودی عالم کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے نہایت سنجیدگی اور وقار سے سوال کیا، آپ نے اس نوجوان کو نبی آخر الزماں کیسے پہچانا؟ عالم نے جواب دیا، تورات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ یتیم ہوگا، پاکیزہ، امانت دار، ایک مالدار باوقار عورت سے نکاح کرے گا جو قریش کی فاضل خواتین میں شمار ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خدیجہ کے دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ خواب کی تعبیر، ورقہ کی تفسیر اور اب تورات کی یہ گواہی، سب ایک ہی حقیقت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل میں جیسے روشنی بھر گئی۔ پھر وہ جملہ جو اس عالم نے جاتے ہوئے کہا، اے خدیجہ، کوشش کرنا کہ محمد کو کھونا نہ، ان کے ساتھ نکاح میں دنیا و آخرت کی سعادت چھپی ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں گونجتے رہے جیسے کسی نے ان کی روح پر مہر لگا دی ہو۔ اسی دوران مکے میں قحط سالی کا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شدید پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے محمد، میری خواہش ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ میں اطمینان سے دنیا سے جا سکوں۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک نئی روشنی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی پیشکش بھیجی کہ اگر وہ ان کے مال لے کر شام جائیں تو دوگنا منافع دیں گی۔ یہ محض ایک پیشکش نہیں تھی، بلکہ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک الہی تحریک تھی۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب خواب بشارتیں اور آسمانی اشارے حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش پر ان کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے متمد غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا تاکہ اس مبارک سفر کی گواہی خود آنکھوں سے دیکھ سکے۔ سفر کے دوران میسرہ نے ایسے روح پرور مناظر دیکھے جنہوں نے حضرت خدیجہ کے دل میں وہ آخری یقین پیدا کر دیا جس کی وہ مدتوں سے منتظر تھیں۔ بادل کا سایہ، جھوٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت اور نستوری راہب کی گواہی، یہ سب قدرت کی نشانیاں تھیں۔ جب میسرہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ کو سفر کی رودات سنائی تو وہ اشکبار ہو گئیں۔ ان کے دل میں برسوں سے پلتا خواب اب حقیقت کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک قطعی فیصلہ کر لیا، یہ رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ الہی اشارہ ہے۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے وقار سے جواب دیا، اگر میرے چچا ابو طالب راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو طالب کو جب رشتہ بتایا گیا تو ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان چھا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ نہ صرف مال و دولت بلکہ شرافت، وقار اور ایمانداری میں بھی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ رشتہ طے ہوا۔ نکاح کی سادہ مگر پرنور تقریب ہوئی اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ یہ وہ رات تھی جس نے تاریخ کے سفر کا رخ موڑ دیا۔ ولیمہ ہوا، خوشی منائی گئی، لیکن سب سے زیادہ خوشی حضرت خدیجہ کے دل میں تھی۔ وہ عورت جس نے سورج کو خواب میں اپنے گھر اترتے دیکھا تھا، اب اس نور کو حقیقت میں اپنے دل، اپنے گھر اور اپنی روح میں محسوس کر رہی تھی۔ اس رات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عبادت میں گزاری، نفل ادا کیے، سجدوں میں شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جسے تو نے میرے لیے چنا، میں اسے تیرے نام پر قبول کرتی ہوں۔